أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يغروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین ثم آمین. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پیچھے ہم جماعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ایک انسان کو کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ اب اس جماعت کے حوالے سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اس امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو کس بات کا حکم دے؟ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تمام جماعتوں میں سے سب سے افضل جماعت کون سی ہے؟ جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر فرد پر حسب مقدار یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں۔ حسب مقدار سے مراد یہ ہے کہ جس کو جتنا دین کا علم پتہ ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اس خیر کے بارے میں ضرور بتائے۔ دین کیا ہے؟ بھلائی ہے، خیر ہے۔ اس دین کی بھلائی اور خیر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ ہر انسان پر، امت کے ہر فرد پر واجب ہے یہ کام کہ وہ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو نہیں مٹا سکتا، یعنی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس سے چاہیے کہ وہ زبان سے سمجھائے۔ یعنی سب سے پہلے کسی برائی کو دیکھنے کے بعد جا کر ہاتھ کے ساتھ اس کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے، ماننا نہیں ہے، اس برائی کو ختم کرنا ہے، ہاتھ کے ساتھ اس کو روکنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے غلط قسم کا گانا سنتے ہوئے، گانا ہے ہی غلط، گانا سنتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ جا کر اس کے گانے کو، اس کے میوزک کو بند کر دینا۔ اگر آپ میں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کا موبائل اٹھا کے بند کریں، تو اللہ نے آپ کو دوسرا مقام کیا رکھا ہے کہ ایمان کا دوسرا درجہ کیا؟ یہ اول درجہ ہے کہ اسے ہاتھ سے بند کیا جائے۔ اب اول درجے کے مطابق آپ نہیں چلے تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے بھی اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ کسی کو زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا، تو تیسرا اور کمزور ترین ایمان کا درجہ کیا ہے کہ کم از کم اس کو دل میں برا جانے۔ یعنی یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہائی لیول کا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے۔ درمیانہ درجہ کون سا ہے؟ زبان سے روکے۔ اور سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ جب وہ نہ ہاتھ سے روک سکا ہے نہ زبان سے اس کو روک سکا ہے، تو دل میں اپنے اس کو ضرور برا جانے، تو یہ ایمان کا اس کے اندر کیا لیول ہوگا؟ کمزور لیول۔ ایمان کا درجہ اس میں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اب اس کو آگے بڑھنا ہے، اپنے لیول کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ہاتھ زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر مزید اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے تو پھر جا کے اس کو ہاتھ سے روکے، کیونکہ یہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یعنی یہ تم ضرور کام کرو گے۔ بصورت دیگر اگر تم نے یہ کام نہ کیا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینے کی بجائے بری بات بتانا شروع کر دی، اور برے کام سے روکنے کی بجائے اچھا کام سے انہیں کرنے کی بجائے، حکم دینے کی بجائے برا کام کرنے کا حکم دینا شروع کر دیا، تو بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے۔ یعنی معاشرے میں اگر انسان کو اچھی بات کا حکم دیتا رہے تو یہ تو بہت ہی بیسٹ بات ہے۔ اگر انسان نے دوسرے انسان کو اچھی بات کا حکم دینے کی بجائے یہ کہا، یہ فیشن بھی کر لو، یہ تمام معاملات بھی کر لو، تمہارے گھر شادی ہے، شادی میں یہ بھی کر لو، یہ بھی معاملات چلا لو، یا تم نے ایسا لباس پہنو، تمہیں نہیں پتا آج کل کون سا لباس ان ہے، یہ والا لباس پہن لو، وہ اچھے لباس کی بجائے اسے برے لباس کا حکم دے رہا ہے، وہ اچھے کام کی بجائے اسے برے کام کا حکم دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اچھے کاموں سے کرنے کا حکم دینے کی بجائے برے کاموں سے روکنے کی بجائے تم خود برائی کو پھیلانے والے بن گئے، تو پھر بصورت دیگر قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں اس وقت جو سب سے زیادہ حالات خراب ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت کی وجہ سے خراب ہیں، اس میں عوام کا پورا حصہ شامل ہے۔ عوام کیا کر رہی ہے؟ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دے رہی ہے کیا؟ نہیں۔ انسان کو اب اچھی باتوں کا حکم دینے کی بجائے
برائی کی دعوت دے رہا ہے. تم فلاں ٹی وی دیکھ لو، فلاں ڈرامہ دیکھ لو، فلاں چینل دیکھ لو، فلاں گانا سن لو، فلاں برائی دیکھ لو، فلاں لباس پہن لو، فلاں فیشن کر لو. ایک دوسرے کو اچھی باتیں کا حکم دینے کی بجائے جھوٹ کی ترغیب، نفرت کی ترغیب، اور یہاں تک کہ نمازوں سے سستی اور گانے میوزک میں آگے بڑھنا اور قرآن سے دل لگانا چھوڑ دینا، یہ سارے کام معاشرے میں ہم سب لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ اچھائی کی دعوت دینے کی بجائے ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں. تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے پر. کیسا کہ مہنگائی ایک عذاب ہے، اوپر سے اب سیلاب دوسرا عذاب. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں تمہیں چاہوں تو اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دوں. اور اللہ نے سیلاب بھیج کر، زلزلے بھیج کر کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ عوام الناس نے اچھی باتوں کا حکم دینے کی بجائے بری باتوں کا حکم دینا شروع کر دیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر جب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیں اس صورت میں جب ہم برائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہوئے ہمارا معاملہ ہی خراب ہو چکا ہے، اب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمیں سب سے پہلے اپنے پیجوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے صاف کرنا ہے، پھر جا کر اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا بھی معاملہ چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں کی جیسی ہے جنہوں نے قرآن اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لیے. یعنی کچھ لوگوں نے حدود کو قائم رکھا ہے، کچھ کو توڑا ہے. تو اس کی مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ ایک کشتی سے دی جا رہی ہے، اور کشتی میں سوار بہت سے لوگ ہیں. اب قرآن اندازی کرنے کے بعد کشتی کے حصے کیا ہے؟ تقسیم ہو گئے. یعنی مثال کے طور پر وہ کشتی کیا ہے؟ 5 منزلہ ہے. جیسے گھر بنتے ہیں ویسے کشتیاں بھی ہوتی ہیں منزلہ. چلے 5 نہیں 2 منزلہ ہے، ٹھیک ہے. 2 منزلہ میں ایک منزل پہ رہنے والے لوگوں نے ایک کام اپنے ذمہ لے لیا، دوسروں نے دوسرا کام اپنے ذمہ لے لیا. ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا اور دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ مل گیا. جو لوگ کشتی کے نچلے والے حصے میں تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا. انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے کی بجائے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنی کشتی کے حصے میں سوراخ کر لیں اور وہاں سے پانی حاصل کرنا شروع کر لیں. اگر انہوں نے اس سوچ کے ساتھ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے پانی تو لینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نیچے ہے، نیچے تو پانی نہیں ہے. کشتی کے اوپر جائیں گے تو سمندر کے قریب پہنچیں گے تو پانی وہاں سے لے سکتے تھے. اب اگر کشتی کے نیچے سے سوراخ کرتے ہیں تو پانی آسانی سے لے سکتے تھے. اب انہوں نے یہ کام سوچا تو یوں اوپر والوں کو وہ تکلیف نہ پہنچانا چاہتے تھے. اگر وہ اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکیں گے کہ نہیں تم کشتی میں سوراخ نہ کرو، کشتی میں سوراخ کرنے سے کیا ہوگا؟ پانی تو انہیں مل جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ کشتی میں بھی پانی بھرنا شروع ہو جائے گا. اور جب کشتی میں پانی بھرنا شروع ہوگا تو وہ کشتی وزن سے کیا ہوگا؟ مزید پانی میں ڈوبتی چلی جائے گی نا، پانی کی گہرائی میں اترتی جائے گی. اب نیچے والے بھی پانی میں اور اوپر والے نے جب روکا نہیں تو وہ بھی پانی میں آ جائیں گے. اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا ارادہ پورا کر کے کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں. تو غرق کون ہوں گے؟ صرف نیچے والے نہیں، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے. یہ مثال دی ہے کہ اگر اچھی باتوں سے منع نہیں کرو گے، اچھی باتوں کو حکم دینے والے بری باتوں کے کرنے والوں کو روکیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو دونوں ہی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ فریضہ سب کے ذمہ لگایا کہ اچھی بات کا آپ نے حکم دینا ہے اور بری بات سے آپ نے روکنا ہے. اب بری بات کرنے والا تو کر رہا تھا، اس کے اوپر تو عذاب آنا ہی آنا تھا، لیکن اچھے کام کرنے والوں نے انہیں نہ روکا تو اچھے کام والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو یہاں پر مثال کشتی کی دینے کا مقصد یہی تھا کہ نیچے والوں کے ارادوں سے ان کو روکنا ضروری ہے. اگر نہ روکیں گے اوپر والے تو اوپر والے بھی نیچے والے بھی دونوں عذاب میں آ جائیں گے. اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں
انہیں سوراخ کرنے سے روک دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود بھی بچ جائیں گے اور نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے. یعنی اسی طرح امر بالمعروف، اچھے کام کرنے والے اگر برے کام کرنے والوں کو روکتے رہے تو پھر اچھے کام والے بھی بچ جائیں گے اور برے کام والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر اچھے کام والے برے کاموں کو نہیں روکتے بھی، اس کی مرضی، وہ جیسے بھی کر رہا ہے، میں تو اپنے نیک کام کرتی رہوں، تو پھر اس کے نیک کام بھی اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں بنیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. کن لوگوں کی طرح؟ یہود و نصارہ کی طرح، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ. کیا کیا انہوں نے؟ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایک دوسرے کے خلاف ہو کر الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی تھی. یعنی دین سب کے پاس ایک جیسا آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو گئے. ہر فرقہ دوسرے فرقے سے الگ ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ یہاں تک کہ اہل کتاب کے بارے سے آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ وہ 72 فرقے بن گئے. اہل کتاب کتنے فرقے بن گئے؟ 72. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملت 73 یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ منع کر رہا ہے کہ اختلاف کر کے فرقوں میں نہیں بٹنا، لیکن پھر بھی اس امت نے بھی اختلاف کیا، اس ملت نے بھی اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کے کتنے فرقے بنیں گے؟ 73. اور جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا کیا، ان گروہ میں کیوں بٹے، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حق سے، اللہ کی باتوں سے روگردانی کی. کیا کیا؟ اپنے نفس کی خواہشوں کے مطابق چلنا شروع کر دیا. جیسا کہ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت کیوں ہیں، بیٹھے سوچ رہے ہیں وہ اہل حدیث کیوں ہیں، وہ بریلوی کیوں ہیں، وہ دیوبندی کیوں ہیں، وہ فلاں فرقے کا نام فلاں ہے، یہ سارے کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر فرقے کے جس نے فرقے کو ایجاد کیا اس نے کیا کیا؟ اللہ کے دین سے ہٹ کر اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو دین میں شامل کر کے اس کو ایک فرقہ بنا دیا. اسی لیے وہ فرقہ بٹ گیا، وہ اختلاف ہو گیا. اس نے کہا نہیں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ نہ اللہ نے لکھوایا ہے، نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. کس نے لکھا ہے؟ ان کے بڑے علماء جن کے دلوں میں یہ چیزیں آئیں، انہوں نے خواہش نفس کو بھی بیچ میں لکھ دیا اور پھر اسے اپنا دین بنا لیا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اختلاف کیوں ہوا، یہ فرقے کیوں بنے؟ یہ فرقے بننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی باتوں میں ملاوٹ شروع کر دی. جب اللہ کی باتوں میں ملاوٹ شروع ہوئی تو اختلافات خود بخود ہو گئے، اختلافات ہوئے تو فرقے بن گئے، اور اسی فرقوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو قرآن پاک میں یہ آیت نازل کرتے ہوئے منع کر دیا کہ تم فرقے بازی میں نہ پڑنا. تم نے کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے. اگر تمہیں کوئی ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا کوئی جماعت نظر نہ آئے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پہاڑوں اور درختوں کی طرف سفر کر جانا ہے، اور اگر تمہیں درخت کے پتے کھانے پڑے تو اس کے اوپر گزارا کرنا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جماعت ہونے کا حکم دیا ہے، لیکن نبی کی بات بھی پوری ہو گئی کہ میری امت کتنے میں بڑھے گی؟ 73 فرقوں میں. تو آج کئی فرقے بن گئے، ہر فرقہ اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن کے حکموں کے مطابق حکم پر عمل کرتا ہے، تو در حقیقت وہی اصل دین پر ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آپ جب دیکھیں کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ پاورفل جماعت ہے. اور اسی جماعت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا بھی حکم دیا، روزے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، حج کا بھی حکم دیا استطاعت کے مطابق، جہاد کا بھی ویسے ہی حکم دیا جیسے ان ساری چیزوں کا حکم دیا. تو اگرچہ ہم 4 باتوں میں سے دو باتوں پہ عمل کریں، 2 کو چھوڑ دیں، یا 6 باتوں میں سے 3 پہ عمل کریں،
3 پہ چھوڑ دیں یا ایک پہ ہی عمل کرنا چھوڑ دیں. ہم نے کیا کیا؟ قرآن کی بات کو نہیں مانا. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کب تک جہاد کرنا ہے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. تو جو بات قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا لوگ در حقیقت صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی جماعت ہے جس جماعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ وہ نماز کا بھی حکم دیتی ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتی ہیں، بری باتوں سے منع کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ فیشن کہاں تک جائز ہے، کس لیمٹ تک جائز ہے. آپ دیکھیں جس جماعت کے اندر سے آپ کو یہ ساری پاورفل چیزیں ملیں کہ نماز بھی، بے حیائی سے رکاوٹ بھی، برائیوں سے بچنا بھی، روزے کا حکم بھی، جہاد کا حکم بھی، اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، یہ سب دیکھ لیں تو وہ جماعت اس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر. اگر کسی جماعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس جماعت کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کا ریسرچ کرنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی جو پوری اس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گی. اس کے حوالے سے ایک لانگ حدیث ہے، اس میں ہے کہ ہم نے، یعنی ابو عامر کہتے ہیں، ہم نے معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ حج کیا. جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ امت بدعات اور فسادات کی وجہ سے اور خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس سے مراد جماعت ہے. میری امت میں کچھ ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات اور نفسیات بدعات سرایت کر جائیں گی، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھی میں منتقل ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسا ایک باولی کتا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ دوسرا کتا نارملی سبھی بیٹھا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو کیا ہو جائے گی؟ باولے کتے جیسی بیماری لگ جائے گی. تو فرمایا کہ اگر تم خواہشات اور بدعات جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آٹومیٹکلی تمہارے اندر بھی کیا آ جائیں گی؟ وہی خواہشات اور بدعات سرایت کر جائیں گی. تو اس کی کوئی رد اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، مگر اس میں یہ ساری چیزیں سرایت کر جاتی ہیں. تو اللہ کی قسم اے گروہ عرب، اگر تم اس دین پر قائم نہیں رہو گے جسے تمہارے نبی لے کر آئے تو دوسرے لوگ بالولا اسے قائم نہیں کریں گے. یعنی عرب لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اس دین پر قائم رہنا ہے. اگر تم اس پر قائم نہ رہے تو تمہارے بعد کوئی اور بھی قائم رہنے والا نہیں رہے گا. تو بہرحال یہاں سے افسوس ہوتا ہے ہمیں امت مسلمہ پر کہ تفرقہ بازیوں میں انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو یہود و نصارہ نے کی. خواہشات اور نفس کی پیروی کے پیچھے لگتے ہوئے وہ بھی اختلافات میں پڑ گئے، اور اختلافات میں پڑنے کی وجہ سے اب 73 فرقوں والی بات مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. یعنی دین میں اختلافات کرنے والوں کو دردناک عذاب اس دن ملے گا. دین میں اختلافات کیا ہیں؟ وہی جو میں بھی بتا رہی ہوں کہ خواہش نفس کے پیچھے چل جانا. اللہ کی بات ایک طرف ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ ہمارے نفس کی بات ہے. جب ہم نفس کی بات کی طرف چلیں گے تو آٹومیٹکلی کیا کر لیں گے؟ ہم دین میں اختلافات شروع کر دیں گے. تو دین میں اختلافات کرنے والوں کو اس دن دردناک عذاب ملے گا جس دن مومنوں کے چہرے نور ایمان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. کافروں اور دین میں اختلافات کرنے والے لوگوں کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے چہرے نور ایمان سے محروم ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ اس دن سیاہ ہو جائیں گے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ سیاہ کس کس کے چہرے ہوں گے. ایک تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے جو کافر ہیں، اور دوسرے کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ جنہوں نے دین میں اختلاف کیا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد کہے کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے حوالے سے کہا کہ دین میں اختلاف نہیں کرنا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وجوہہم، چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں. کالے چہرے والے، سیاہ چہرے والے کیا ہوں گے؟ اللہ کے عذاب میں ہوں گے. اور سفید چہرے والے کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. رحمت سے مراد اللہ کی جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی.
آپس میں دونوں میں بحث ہوئی. تو بحث میں کیا ہوا؟ دوزخ نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ آئیں گے، یعنی سخت گیر لوگ اور تکبر اور غرور کرنے والے لوگ ہوں گے. تو جنت نے کہا کہ میرے اندر مسکین لوگ ہوں گے اور ناتواں کمزور لوگ ہوں گے. تو اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، اس لیے تیرے میں جبار اور متکبر لوگ ہی آئیں گے. اور جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، تیرے اندر میرے وہ لوگ آئیں گے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کن لوگوں کے چہروں کو سیاہ رکھے گا اور کن لوگوں کے چہروں کو سیاہ کر دے گا. تو سیاہ رہنے والے چہرے صرف کافروں کے نہیں بلکہ دین میں اختلافات کرنے والے لوگوں کے ہوں گے، اور سفید چہرے کن کے ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کیا. ابو امامہ نے ایک میت پر نماز جنازہ پڑھی. جب لوگ میت کو دفن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہ تم اس دنیا میں صبح و شام اچھائیاں اور برائیاں بانٹ رہے ہو، یعنی اچھائیاں بھی بانٹ رہے ہو اور برائیاں بھی بانٹ رہے ہو. قریب ہے کہ اس کے بعد تمہیں قبر کی طرف جانا پڑے گا جو کہ تنہائی کا گھر ہے. قبر کیا ہے؟ تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا اور تنگ و تاریک گھر ہے، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ اسے کشادہ کر دے. اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوسری جگہوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. تم ان جگہوں میں کسی جگہ ہوگے کہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم آ جائے گا، وہ کچھ چہرے سفید و روشن کر دے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ و تاریک کر دے گا. یہ کہاں ہوگا؟ اب دیکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں پر لوگوں کو دوسری جگہ پر منتقل کرے گا وہیں جا کر کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اور دوسری جگہ پر منتقل کر دے گا. پھر اچانک ہی لوگوں کو شدید اندھیرا ڈھانپ لے گا. اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا. مومن کو نور یعنی روشنی عطا کر دی جائے گی، جبکہ کافر اور منافق کو اس نور سے محروم رکھا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سیاہ اور سفید چہرے کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن ایک جگہ پر منتقل ہوں گے، وہاں پر ہوں گے. پھر نور کہاں پر ہوگا؟ ایک دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے گا، وہاں پر نور ملے گا اور اسی نور سے کافر کو محروم کر دیا جائے گا، منافق کو بھی محروم کر دیا جائے گا. وہ نور کس کو دیا جائے گا؟ مومن کو عطا کیا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جو جہاں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا. جنت والے جنت میں رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اس نے تم پر حق کے ساتھ پڑھتا ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ہے اللہ ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا کسی پر بھی. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ کی برحق آیتیں ہیں. یعنی جو آیتیں پڑھ کر آپ تمہارے سامنے بتائی جاتی ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ حق پر مبنی آیتیں ہیں، سچ پر مبنی آیتیں ہیں. اللہ کسی کو بھی بغیر جرم کے سزا نہیں دے گا. جرم کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، جب ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جرم کر رہے ہیں. اور جب یہ جرم کریں گے تو اس کی سزا کون دے گا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، جو جرم کر کے آئے گا اسی کو ہی سزا ملے گی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی آخر دنیا میں جتنے بھی گناہ کر لو جانا کس کے پاس ہے؟ آخر اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ مجرم کو پہچان کر اس کو سزا دے گا اور نیکوکاروں کو جزا دے گا. دوبارہ وہی بات جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، دوبارہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ٹچ کرتے ہوئے بات کی. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتی ہو. وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتی ہو. یہاں پر امت مسلمہ کو بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا اور ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے منع کرنا ہے. اگر تو ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہتر امت ہوں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، یہ وصف یہ خوبی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، تو پھر بہتر امت کا
درجہ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ جیسے مانیٹر کو مانیٹر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اگر وہ اچھا پڑھتی رہے گی تو وہ مانیٹر ہوگی، اگر وہ اچھا پڑھنا چھوڑ دے گی تو وہ مانیٹر ہٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ تم تب تک بہتر امت ہو جب تک تم اس کام کو کرتے رہو گے۔ وہ کام کون سا ہے؟ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ یعنی بہتر امت کی اللہ تعالیٰ نے علت بیان کر دی۔ علت سے مراد کیا ہے کہ بہتر امت تم کس لیے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ایمان باللہ، امر بالمعروف، یہ دونوں چیزیں رہ جائیں گی تو بہتر امت رہو گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو اس امتیاز سے اللہ تعالیٰ تمہیں محروم کر دے گا، پھر ہم بہتر امت نہیں ہوں گے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم بہتر امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ایمان باللہ کے بعد امر بالمعروف پہ پہلے خود عمل کریں گے، پھر دوسروں کو بھی حکم دیں گے۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ سے خود رکیں گے تو دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے، پھر ہمیں کیا درجہ مل جائے گا؟ بہتر امت کا۔ یہ وصف ہمیں مل جائے گا، یہ خصوصیت ہمیں مل جائے گی، اور یہ وجہ بہتر امت کی یہی ہے۔ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو پھر بہتر امت بھی ہم نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑی سی چینج تھی وہاں پہ۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا مجھے روب دے کر میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی کافر اتنا دور بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا روب ہی اس کے اوپر کافی رہ جاتا ہے، میں اتنا دور ہوتے ہوئے بھی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین کو پاک بنایا گیا ہے، اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دے دیا گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ روب، زمین کی چابیاں، میرا نام احمد، تمام زمین کو پاک بنا دیا، اور میری امت کو سب سے بہتر امت بنا دیا۔ آپ یہ فرماتے ہوئے، آپ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد پر مشتمل ایک ایسی جماعت ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی۔ کتنے ہزار افراد؟ 70,000 افراد پر مشتمل ایک جماعت ہوگی جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن اسدی اپنی چادر اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں بھی انہی میں سے کر دے، یعنی 70,000 افراد میں سے کر دے۔ کس کو؟ عکاشہ بن محسن اسدی کو۔ ان 70,000 افراد میں سے ایک افراد عکاشہ بن اسدی ہوں گے جن کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی ان کے لیے۔ پھر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ یعنی نیکی کی کوئی بات سنتے تھے، کوئی درجہ سنتے تھے تو دل میں خیال آتا تھا، تو خیال آنے والوں میں سے عکاشہ سبقت لے گئے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بہترین امت کب ہوں گے؟ جب ایمان باللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دے۔ تو ہو سکتا ہے ہم پہلے ہوں وہ دعا کرنے والے اس بات کو سننے کے بعد اس محفل میں۔ تو اسی طرح اس محفل میں سننے کے بعد عکاشہ نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد ان ساری شخص میں سے نے کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 ہو جاؤ گے؟ یعنی امت مسلمہ کتنی ہو جائے گی؟ 1/4 حصے پر جنت کے امت مسلمہ ہوگی۔ ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا، یعنی اچھا لگا کہ 1/4 حصے پر ہم امت ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 ہو جاؤ گے؟ یعنی 3 حصے جنت، پہلے 4 حصے جنت کے کیے گئے تو چوتھا حصہ امت محمدیہ کا تھا۔ اب اللہ کے نبی نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم 1/3 یعنی 3 حصے جنت کے کیے جائیں تو 1 حصے پہ کون ہوں گے؟ امت محمدیہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر پھر بھی ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے تم نصف ہو جاؤ، یعنی آدھی جنت میری امت کے لوگوں سے بھر جائے۔ تو ہم نے یہ بات سن کر پھر اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے
امید ہے کہ تم اہل جنت میں نصف ہوگے، یعنی میری امت نصف جماعت اہل جنت میں ہوگی، اور نصف جماعت اہل جنت کی کون سی ہوگی؟ باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو 23,000 ایک تو نکل گئے اللہ کے نبی، 1,23,000 جو پیغمبر ہیں ان کی امتیں ہوں گی جو آدھی جنت میں ہوں گی۔ آدھی جنت میں باقی کون ہوں گے؟ امت محمدی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہدایت کی طرف کسی کو لانے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، اور کسی کو برائی کی دعوت دینا کتنا بڑا سزا کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ملے گا۔ یعنی جیسے میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، دین کی اچھی باتیں بتا رہی ہوں، تو آپ میں سے جتنے لوگ ہدایت کو، اچھی باتوں کو قبول کر لیں گے تو سب کا اجر کس کو ہوگا؟ بتانے والے کو۔ اسی طرح آپ آگے جا کر بتائیں گے تو جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے ان سب نے ہدایت کو قبول کر لیا تو ان سب کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام گناہوں کا وبال بھی اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا برائی کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ باجی ہمارا بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے یہ سکرین لی تھی، تو کیا اب اس کو سکرین پر گناہ ہوگا؟ اگر اس سکرین کو استعمال کرنے والے بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کو اس برائی کا وبال ضرور دیا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ٹی وی کون لے آیا؟ LCD ہے تو وہ کون لے کے آیا؟ آپ کے گھر میں جو سکرین لگی ہوئی ہے وہ کون لے کے آیا؟ آپ کے والد۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کے ابو جان لے آئے۔ اب آپ کے ابو اس برائی کو جو لے کر آئے ہیں، اس پہ آپ اگر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندے لباس پہنے ہوئے گندی عورتوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے بعد آنے والے کتنے لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا سے لانے والا، برائی کو لانے والا جب اس کو لایا ہے، آگے جتنے لوگوں نے برائی کی اس کا وبال کس پر پڑ رہا ہے؟ آپ کے ابو۔ تو آپ کے گھر میں جو برائی کی ابتدا کرے گا اس کا وبال، جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے اس کا وبال کس کو ہوگا؟ اسی کو۔ مثال کے طور پر آپ نے آدھے بازو کا فیشن پہنا، آپ کے دیکھا دیکھی 4 دوستوں نے آپ کے اور بازو پہن لیے، آدھے بازو پہن لیے، چاروں دوستوں کے آدھے بازو پہننے کا وبال کس کو ہوگا؟ آپ، ان کو بھی ہوگا، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح نیکی کی دعوت دینے والے کو نیکی کرنے والوں کا اجر اسی طرح پہنچایا جائے گا، اسی طرح برائی کرنے والوں کا وبال بھی برائی کو ڈالنے والے، ابتدا کرنے والے پر بھی ڈالا جائے گا۔ تو یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو پہن رہے ہیں 4 لوگ آپ کی دوست بازو تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ ان کو دیکھ کے جنہوں نے آگے برائی کی ان کو بھی گناہ ہوگا۔ یعنی برائی جتنی پھیلتی چلی جائے گی، آپ نے صرف ایک بات کی، غلط بات کی، آپ کی وہ غلط بات 20 لوگوں نے سن کر 20 لوگوں کو اور بتا دی، 40 لوگوں کا وبال آپ کی۔ تو کبھی بھی بری باتوں کو پہل نہ کریں، برائی کے کاموں کی کبھی بھی پہل نہ کریں، سب کا وبال آپ کے اوپر۔ ہاں انشاءاللہ العزیز ارادہ کریں آج کے بعد ہمیشہ نیکی کے کام چھوڑنے ہیں، نیکی والے کاموں کی ابتدا بھی کرنی ہے اور نیکی والے کاموں کا سلسلہ چلانا ہے، تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ نیکی کریں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں وہ نیکی کر رہے ہوں تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے انشاءاللہ۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر لیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی ہے کہ اہل کتاب پر نصرت اور فتح کس کو ملے گی؟ انشاءاللہ کس کو ملے گی؟ مسلمانوں کو ہی ملے گی۔ یہ ملحد اور کافر، یہود و نصارہ تمہیں تھوڑی تکلیف تو ضرور دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ جب جنگ ہوگی تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، خیبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رسوا کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی اللہ نے یہودیوں کو رسوا کیا، اور شام کے نصرانیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ ڈالی تھی۔ تو اسی طرح ان کا ملک بھی ان کے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔
اب مزید آج کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا سو وہ کافر پتھر یعنی سو پتھر بھی وہ بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے کافر ہے یہودی ہے اور اسے قتل کر ڈالو. یعنی یہ وقت آئے گا. کیسے آئے گا؟ اس کے حوالے سے ہم پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فتح اور کامیابی اور نصرت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصرانیہ کے بلبوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس پر قابض ہیں مگر وہ وقت بھی آئے گا جب مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی اور وہ منظر ہوگا. کون سا منظر ہوگا؟ کہ یہودی شکست پا جائیں گے اور مسلمان فتح پا جائیں گے انشاءاللہ. ہماری بیت المقدس قدس مسجد کے اوپر اور فلسطین کے اوپر ابھی یہودیوں کا قبضہ ہے. انشاءاللہ یہ پیشن گوئی ہے ہمارے لیے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ان کے ساتھ لڑیں گے اور پھر فتح کس کو ملے گی؟ انشاءاللہ مسلمانوں کو ہی ملے گی. یہ قدس فتح ہو جائے گا, یہ فلسطین فتح ہو جائے گا, یہ کافر اور یہودی نیست و نابود ہو جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ماری گئی ان کے اوپر مسلط جہاں کہیں بھی پائے گئے مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. وباؤ من غضب من اللہ یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ کس لیے کی گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. ویقتلون الانبیاء اور نبیوں کو ناحق قتل بغیر الحق نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی حد سے زیادہ نافرمانی میں آگے بڑھ گئے. یعنی یہاں پر یہودیوں کے اوپر جو ذلت اور مسکینت غضب الہی کے نتیجے جو مسلط کیے گئے ہیں اس سے وقتی بچاؤ کی انہیں دو صورتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اب آپ دیکھ لیں اگر یہودیوں کے اوپر اللہ کا ذلت اور مسلط ماری گئی ہے تو سیم مسلمانوں کے اوپر بھی اس وقت روزی کے حوالے سے رزق کے حوالے سے ذلت مسلط کی جا رہی ہے کہ آپ کو اور ہمیں ایک کھانے پینے کے لیے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا ہونا پڑ رہا ہے. جگہ جگہ جا کر ہمیں احتجاج کرنا پڑ جائے کہ یہ ہمارے بل ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا کھانا ہے, یہ ہمارے آٹے ہیں, یہ چیزیں مہنگی ہیں. کیوں ہیں یہ ذلت اور غضب کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہود و نصارہ کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو یہودیوں تم پر ذلت اور مسکینت اور غضب نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو دو وجوہات ہیں. ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. یعنی تمام معاشرے کے لوگ اس وقت کہاں جائیں؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ کو اپنا رب مان کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ اللہ سے معافیاں مانگیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اللہ رب العزت ضرور اپنے خزانوں کے دروازے کھولے گا اور پاکستان کے اوپر رحم فرمائے گا اور اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اس دنیا کے اوپر اچھا کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. تو دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آنے سے مراد کیا ہے؟ پہلی صورت میں کہ اسلام کو قبول کر لے, یعنی یہودی نہیں بنے بلکہ کیا بن جائے؟ اسلام کو قبول کر کے اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں. اگر آج مسلمان ہیں لیکن پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ یہود و نصارہ کے رسم و رواجوں پر چلتے ہوئے در حقیقت تو مسلمان ہے لیکن مسلمان نہیں رہ گیا. تو آج کے مسلمان کو بھی کس میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق رہنا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے. جیسا کہ نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے مکہ کے وقت کیا کہا تھا کہ جو فلاں کے گھر میں چلا جائے گا تو وہ بھی ان کی پناہ میں آنے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. تو اسی طرح یہودی کوئی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو آ جائیں, اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آتے تو کیا کریں؟ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. تو اس سے بھی انہیں کیا ہو جائے گا؟ امن حاصل ہو جائے گا. جب وہ لوگوں کی پناہ میں آئیں گے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ لوگ اب لڑنا نہیں چاہتے. اب وہ مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے ہیں تو اس وجہ سے آ گئے کہ وہ اب لڑنا نہیں چاہتے. تو آج ہمیں بھی اللہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اس ذلت, اس غضب الہی سے اپنے آپ کو نکال سکیں. تو اس کی مین وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں. تو آپ اور ہم سب مل کر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی بجائے اللہ کے احکامات پر عمل کریں. اور دوسرا وہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور تیسرا کیا کرتے تھے؟ نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے تھے. تو یہ تین وجوہات تھیں جس وجہ سے یہودیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینت اور غضب الہی کو
مسلط کر دیا تھا۔ تو اگر یہودیوں پر یہ 3 چیزوں کی صورت میں غضب آ سکتا ہے تو مسلمانوں پر بھی یہ وجوہات اگر ہیں کہ وہ بھی اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو مسلمانوں پر بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ صرف صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ہی استغفار نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کو اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدلے گا، اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔